اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بندگی اسلامک چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح کی ان کہی کہانی کے بارے میں۔ محترم سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جوانی میں پہنچی تو ان سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغامات بھیجے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کا موضوع بحث بھی یہی تھا کہ ہمارے سمیت بہت سے شرفاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی بھی کو مثبت جواب نہیں مل سکا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے شاید خاموش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے پاس جا کر ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ محترم سامعین، چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں معلوم پڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو یہ حضرات گھر سے باغ کی طرف چل دیے۔ وہاں پر ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ انہوں نے حضرت علی کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ مانگیں۔ ان حضرات کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی وجہ سے انہیں اپنی دختر نیک کا رشتہ ضرور دے دیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں پہنچ گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بازار جا کر اپنی زرہ فروخت کر دو
اور اس کی جو رقم حاصل ہو وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ ہرچند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر زرہ لیے کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ میں اپنی زرہ فروخت کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ پیش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید لائیں۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اشیاء لے کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ نکاح 1 ہجری کو مسجد نبوی میں پڑھایا گیا۔ محترم سامعین، تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو بندگی اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔